نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ تمام عالم اسلام کے لیے یہ بہت زیادہ مبارک والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر سرکار مدینہ سرتاج الانبیاء محبوب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا یہ انعام ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ساری کائنات کے لیے میں رب العالمین ہوں اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کی رحمت بھی سب سے زیادہ ہے، اور اللہ نے رحمت کے نام سے پیارے محبوب کو بھی پکارا اور فرمایا یہ بھی بہت بڑی رحمت والا معاملہ ہے۔ رحمت للعالمین کہا، سارے جہانوں کے لیے رحمت، زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، دریاؤں، سمندروں میں، جہاں جہاں جنگلوں میں جو بھی مخلوق ہے، چرند پرند، ہوائی مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے، سب کے لیے رحمت۔ کوئی چھوٹی سی بات ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا مقام۔ اور خاتم النبیین کا لقب دیا، یعنی آپ کے بعد تو نبوت کا سلسلہ ہی ختم۔ آپ کے بعد اتنے بڑے مرتبے، کامیابیاں، رحمتیں ملنا تو دور کی بات، بلکہ نبوت کے سلسلے کو ہی ختم کر دیا۔ لیکن آپ کا کام اور آپ کی نبوت اور آپ کی رحمت یہ تو قیامت تک جاری رہے گی، یہ نہیں ختم ہوتی۔ آپ کا مشن جو آپ لے کر آئے، آپ کا پروگرام، آپ کا اسوہ حسنہ، یہ تو جب تک دنیا قائم ہے یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ اب دیکھیں اس کے برعکس جتنے دوسرے نبی آئے، جب ان کی زندگی ختم ہوئی، اپنے مالک حقیقی سے ملے، ان کا مشن، ان کا پروگرام بھی ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو قیامت تک جاری و ساری ہے، ان کی نبوت تو جاری و ساری ہے، ان کے کمالات، ان کے معجزات، ان کی رحمتیں، ان کی برکتیں، ان کے جو ظہور ہیں، جو ان کی نشانیاں، علامات ہیں، وہ تو اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے بہت مبارک ہے۔ جب اللہ نے ہم پر اتنی بڑی رحمت کر دی، اتنا بڑا انعام کر دیا، تو ہمارا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ میں یہ ہر ویڈیو میں بات بتاتا ہوں، اور اس بات کو بھی اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی، اس کی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر سا درود پاک ہے، لیکن یہ جامع ہے، کامل ہے، مکمل ہے۔ الفاظ کے لحاظ سے تو چھوٹا ہے، لیکن مرتبے اور درجات کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ اس لیے میں شروع سے کہہ رہا ہوں، اس مبارک مہینے کے اندر اسے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ لیں، پورا سال اگلے ربیع الاول تک اللہ آپ کے اوپر رحمتوں والا، برکتوں والا معاملہ کرتا رہے۔ اب بھی آپ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں،
لوگ 10 دن میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ابھی تو بہت زیادہ دن باقی ہیں، 20 دن سے زیادہ باقی ہیں۔ ہمت کریں، یہ کام بھی کریں۔ یہ پہلا کام بتا دیا میں۔ اور اس کے علاوہ اب دن بھی بڑا مبارک آ رہا ہے۔ جمعہ کا دن ویسے بھی افضل ہے، کسی مہینے میں بھی آ جائے، لیکن رمضان المبارک میں آ جائے تو اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ربیع الاول میں جمعہ کا دن آ جائے تو اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت قرآن پاک میں بھی بتائی، احادیث مبارکہ میں بھی آئی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن پاک کی تشریح تو حدیث ہے۔ قرآن پاک میں جو بات ہے اس کی وضاحت، اس کی تشریح تو حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اگر احادیث کے اوپر عمل نہ ہو، اس کو نہ سمجھا جائے تو ہم کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن نے تو بتایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ فجر کی اتنی رکعتیں پڑھو، فجر کا یہ ٹائم ہے، ظہر کی اتنی پڑھو، ظہر کا ٹائم فلاں وقت سے شروع ہوتا ہے، فلاں پہ ختم ہوتا ہے، عصر مغرب عشاء ان کی تعداد بتائی، رکعتیں بتائیں، ٹائم بتایا۔ یہ تو سارا کچھ احادیث سے پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلا۔ اور قرآن نے تو یہی بات بتائی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آپ کو جو بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں، آپ سے جو بات آپ سن لیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور جس سے روک دیں، منع کر دیں، اسے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور پھر آپ کے فیصلے کو ایسا تسلیم کرو، اتنی محبت سے، اتنی مضبوطی سے، کہ آپ کا حکم صادر ہو جانے کے بعد پھر دل میں کسی قسم کی تنگی بھی محسوس نہ کرو۔ تو پتہ چلا قرآن اور احادیث دونوں کے اوپر جب تک عمل نہیں ہوگا تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جمعے کی فضیلت قرآن نے بھی بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی، اور اللہ والوں کے واقعات بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں آپ کو ملیں گے، جس میں جمعے کی برکات، جمعے کی عظمتیں، جمعہ کے دن کی فضیلتیں، یہ واضح طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں، جمعے کا دن تھا، مشہور ایک واقعہ ہے، اللہ والوں نے لکھا کہ جمعے کے دن ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، اب جمعے کے لیے نکلنے لگا، عین اسی وقت اس کی زمین میں، اس کی کھیتی میں پانی لگانے کا بھی نمبر تھا۔ آپ کو پتہ ہے نہری علاقوں میں پانی لگانے کا جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے تک تمہارا ٹائم ہے، پھر اگلے دوسرے ذمہ دار کا ٹائم آ جاتا ہے۔ جو ٹائم پہ نہ لگا سکا اس کا ٹائم تو مس ہو جاتا ہے۔ پھر 8-10 دن کے بعد جب نمبر آتا ہے تو اس وقت تو ڈر ہوتا ہے کہ فصل کے خراب ہونے کا، خشک ہونے کا۔ اب وہ اللہ کا بندہ جیسے ہی نکلا تو اس کا پانی لگانے کا بھی ٹائم تھا۔ گھر سے بیوی نے آواز دی، قحط سالی کا وقت ہے، تنگی ہے، فصلیں خشک ہیں، آپ پہلے پانی لگائیں جا کے، اور بعد میں آ کے نماز جمعہ ادا کر لینا۔ اگر نہ ملا آپ کو تو فرض پڑھ لینا، ظہر کے 4 فرض پڑھ لینا۔ اس نے کہا یہ بات تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی، میں تو پہلے جمعے کی نماز پڑھوں گا، کیونکہ اللہ نے کہا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا جب اذان ہو جائے تو سارے کاموں کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو بھی چھوڑو، معاملات کو
ہر طرح کے کام کو چھوڑ کر پہلے نماز کے لیے آؤ۔ تو اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف یہ تم کہہ رہی ہو کہ زمین کو، کھیتی کو جا کے سیراب کرو، پانی لگاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کے حکم کو ترجیح دوں گا۔ کھیتی کا اللہ مالک، روزی دینے والا اللہ ہے، اللہ کوئی سبب پیدا کرے۔ اب جیسے ہی یہ بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، وہ نکلنے لگا، پھر کسی نے آواز دی کہ تمہارا اونٹ وہ نکل کے کہیں چلا گیا ہے، اس کو دیکھو، پتہ نہیں چلتا۔ اب بیوی اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب ایک ہی اونٹ تھا جس کے اوپر ہمارا خرچہ چلتا تھا، مزدوری کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے، تو ادھر سے کھیتی بھی خراب ہو رہی ہے، ہمارا یہ مزدوری کا جو سلسلہ تھا وہ بھی بند ہو رہا ہے، تم کچھ تو خیال کر لو، اونٹ کو تلاش کرو۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جاؤں گا، پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ اس نے کسی کی بات نہ سنی، بیوی روتی پیٹتی رہی، چلاتی رہی، وہ نماز کے لیے گیا، سکون سے نماز پڑھی اور واپس آیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں جاتا ہوں، زمین کو دیکھتا ہوں، پہلے کوئی تھوڑا بہت ٹائم ہے، کوئی 15-20 منٹ جو مل گئے پانی، جتنا ہو سکا اپنی کھیتی کو لگاؤں گا، اور نہ ملا ٹائم تو پھر بھی میں جا کے تسلی تو کروں۔ جا کے اس نے دیکھا، حیران ہو گیا، پوری اس کی زمین، اس کی کھیتی ساری سیراب ہے پانی سے، ساری زمین کو پانی لگا ہوا ہے۔ اب ساتھ والا بندہ جس کا بعد میں نمبر تھا وہ آیا، اس سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی میں تو آیا کہ اپنا وہ نکا جو ہے اس کو کھولوں تاکہ میری زمین کو پانی لگے، دیکھا کہ اس میں سے سوراخ ہوا تھا، آپ کی کھیتی کو پانی لگتا رہا، وہ سوراخ کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب مجھے نظر آیا آپ کی کھیتی تو بھر گئی، سیراب ہو گئی ہے، اب میں اپنی کھیتی کو پانی لگانے آیا ہوں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ تو نے انتظام کیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب جیسے گھر گیا تو دروازے پہ پہنچا، دور سے ہی اس نے دیکھا وہ اونٹ جو اس کا گم ہوا تھا وہ بھی کسی نے لا کے باندھا ہوا ہے۔ اب بیوی سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ کچھ کتے بھونکتے ہوئے نظر آئے، میں باہر گئی، جا کے دیکھا وہ چاروں طرف سے اونٹ کو گھیر کر لا رہے ہیں، میں نے اس کی رسی پکڑ کے یہاں باندھ دیا، جب میں نے باندھا اور کتے سارے بھاگ گئے۔ اللہ نے وہ انتظام کیا اس کے لیے، اس کے جانور کے لیے، کتوں سے کام لے لیا۔ اللہ اس طرح کرتا ہے جو اللہ کے احکامات کو اور اللہ کی جو عظیم احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، جمعے کی برکت سے اللہ نے اس کے یہ کام کر دیے۔ یہ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آخرت کا جو انعام ہے اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ یہ ہے اعمال صالحہ کی برکت۔ اس برکت سے اللہ رکاوٹیں دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، تنگی اور تکلیفیں دور کرتا ہے۔ اور اس مبارک دن میں اگر کوئی بندہ جمعے والے دن، ایک تو درود پاک کا جو میں نے بتایا، میں نے کیا بتانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے درود پاک کا پڑھنا، فضیلت ہے بہت زیادہ۔ ایک دفعہ پڑھو گے 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی۔ ایک تسبیح صبح کرو گے، ایک شام کو کرو گے، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کتنی اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی، اس کا حساب ہی نہیں کر سکتے۔ پھر سورہ کہف کا پڑھ لینا، پورا دن میں جب مرضی پڑھو، جمعہ سے پہلے پڑھو، بعد میں پڑھو، ایک دفعہ اکٹھی نہیں پڑھی جاتی، کچھ پہلے پڑھ لو کچھ بعد میں پڑھ لو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک اہم وظیفہ جو خاص یہ ربیع الاول کے دوسرے جمعے کے ساتھ جس کا تعلق ہے، درود پاک
اور سورہ کہف، یہ تو آپ نے 12 مہینے سب جمعہ میں پڑھنا ہے، لیکن ربیع الاول کے دوسرے جمعے کو آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا۔ یہ بھی سورہ کہف کی طرح اسے پہلے پڑھ لیں جمعے سے یا بعد میں پڑھ لیں، یہ بھی جمعہ کے دن کا عمل ہے۔ اب اس کی برکات کیا ہوں گی؟ پورا سال بھر آپ کے اوپر کسی قسم کی تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی، پیسوں کے متعلق پریشانی ہوگی، وہ اللہ مدد کرے گا۔ کاروبار کے متعلق کوئی پریشانی ہوگی، رزق کی کسی قسم کی بھی تنگی پریشانی ہوگی، اللہ دور کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، کس وجہ سے پریشان ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو طاہر بھی کہتے ہیں، جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو کفار نے کیا کہا؟ ان کی تو اب نسل ہی ختم ہو گئی، کوئی ان کا نام لینے والا ہی نہیں رہے گا، نہ ان کا دین رہے گا، نہ ان کا کوئی نام لینے والا رہے گا۔ خوشیاں منائی انہوں نے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، بڑے رنجیدہ ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ 2 حکم دیے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ذلیل ہوگا، وہ ناکام ہوگا، دشمنوں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ جو لوگ جو خوش ہو رہے تھے، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، یہ جتنے بڑے بڑے کافر تھے جو خوش ہو رہے تھے، کوئی نام لینے والا ہے ان کا؟ نام و نشان ان کا مٹ گیا۔ لیکن اللہ نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو جاری کیا، اور کوثر اتنی بڑی نعمت ہے، جنت سے 2 نہریں نکلتی ہیں جو حوض کوثر کے اندر آ کے گرتی ہیں۔ وہ حوض کوثر اتنا بڑا، اتنا وسیع ہے، اس میں ستاروں کی مانند برتن ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے۔ فرمایا آپ کا تو نام دنیا میں بھی باقی رہے گا، جنت میں بھی باقی رہے گا۔ تو یہ عمل آپ جمعہ کے دن کر لیں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کی بھی تنگی ہوگی، کسی سلسلے میں ہوگی، روزگار کی ہوگی، جاب کا معاملہ ہوگا، باہر جانے کا معاملہ ہوگا، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور کر دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔